السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے کمپیوٹر سافٹ ویئر کی. ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر کا کمپیوٹنگ میں رول کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ سافٹ ویئر کی جو دو مین کیٹیگریز ہیں، یعنی سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر، ان میں فرق کیا ہے. اور آخر میں ہم نے کچھ ڈسکس کی تھی اونرشپ سافٹ ویئر کی. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سافٹ ویئر اون تو صرف اس کا میکر ہی کرتا ہے، اس کا آتھر ہی کرتا ہے. آپ عموماً اس کا صرف ایک لائسنس لیتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ کئی طرح کے لائسنس ہوتے ہیں. ایک پروپرائٹری لائسنس ہوتا ہے، ایک فری لائسنس ہوتا ہے، اس کے علاوہ اوپن سورس لائسنس بھی ایک چیز ہے، اور شیئر ویئر بھی ایک لائسنس ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ٹرائل ویئر بھی سافٹ ویئر لائسنسنگ کی ایک قسم ہے. تو پچھلی دفعہ تو ہم نے کمپیوٹر سافٹ ویئر کی بات کی. آج ہم ڈسکشن کریں گے اس سافٹ ویئر کے ایک سب سیٹ کی، ایک بہت امپورٹنٹ سب سیٹ کی. اور آج ہم بات کریں گے ایک خاص سافٹ ویئر کی جو کہ سسٹم سافٹ ویئر کی کیٹیگری میں آتی ہے، یعنی آپریٹنگ سسٹمز. آج ہم بات کریں گے کہ آپریٹنگ سسٹمز کا رول کیا ہے کمپیوٹنگ میں. آج ہم بات کریں گے کہ آپریٹنگ سسٹم جو مختلف فنکشنز پرفارم کرتا ہے وہ کیا کیا ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ آپریٹنگ سسٹم کے مین کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں، کن چیزوں سے مل کے ایک آپریٹنگ سسٹم بنتا ہے. اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ آپریٹنگ سسٹم کی مختلف ٹائپس کیا ہیں، کس طرح ہم آپریٹنگ سسٹم کو مختلف کلاسز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں. تو جناب آج کا ٹاپک ہے آپریٹنگ سسٹمز. سب سے پہلا سوال جو آپ کو پوچھنا چاہیے وہ یہ کہ آخر آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت کیا ہے، ہمیں کیوں چاہیے آپریٹنگ سسٹم. تو اس کے کئی جواب ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کا آپ دو چیزوں کے ذریعے جواب دے سکتے ہیں، یعنی دو مین وجوہات آپ بتا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کمپیوٹرز کے یوز کو آسان بناتے ہیں، یوزرز کے لیے، پروگرامرز کے لیے. ایک تو یہ چیز، یعنی یہ آسانی پیدا کرتے ہیں. دوسرا ریزن جس کی وجہ سے آپریٹنگ سسٹمز امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آپریٹنگ سسٹمز کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ کمپیوٹر کے جو ریسورسز ہوتے ہیں، اس کے اندر جو کمپوننٹس ہوتے ہیں، جو چیزیں جو کام کرتی ہیں کمپیوٹنگ کا، ان کو آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے ہم بہتر طور پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یعنی آپریٹنگ سسٹم کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے زیادہ کام لے سکتے ہیں. تو دو وجوہات آپریٹنگ سسٹم سے ہونے کی، ایک تو کنوینئنس اور دوسرے آپٹیمل ریسورس یوٹیلائزیشن. تو جناب آپریٹنگ سسٹم کا رول اسی وقت سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا کمپیوٹر سسٹم آن کرتے ہیں، کیونکہ آپریٹنگ سسٹم وہ پہلا پروگرام ہوتا ہے جو کسی بھی کمپیوٹر پہ رن کرتا ہے. نہ صرف یہ، آپریٹنگ سسٹم وہ آخری پروگرام ہوتا ہے کہ جو کمپیوٹر کے بند ہونے سے ذرا سا پہلے اپنا فنکشن بند کرتا ہے. یعنی کمپیوٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے، اور کمپیوٹر جب بند ہوتا ہے تو جو آخری پروگرام رن کرتا ہے کمپیوٹر پہ وہ بھی آپریٹنگ سسٹم ہی ہوتا ہے. سو اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اٹ پریپیئرز اے کمپیوٹر فار یو، اور اس کے بعد جب اسے شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ اس کو پریپیئر کرتا ہے شٹ ڈاؤن ہونے کے لیے. آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کسی بھی کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر ریسورسز، اس کے سافٹ ویئر ریسورسز، ان کو مینیج کرتا ہے آپ کے لیے. اور عموماً وہ انہیں مینیج کرتا ہے انویزیبلی، یعنی یوزر کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی ہاؤس کیپنگ ہو رہی ہے، کس طرح چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. آپریٹنگ سسٹم وہ چپ کے کرتا جاتا ہے. یعنی آپریٹنگ سسٹم آپ کے پروسیسر کو مینیج کرتا ہے، آپ کی کمپیوٹر کی میموری کو، آپ کی ڈسک اسٹوریج کو، ان تمام چیزوں کو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ مینیج کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ جتنی بھی اپلیکیشنز رن کرتی ہیں، جتنی بھی اپلیکیشن آپ ڈیولپ کرتے ہیں کمپیوٹر پہ رن کرنے کے لیے، ان کا انٹرفیس ہارڈ ویئر سے آپریٹنگ سسٹم کے تھرو ہوتا ہے. یعنی یہ جو اپلیکیشنز آپ ڈیولپ کرتے ہیں یہ بات کرتی ہے آپریٹنگ سسٹم سے، اینڈ دین آپریٹنگ سسٹم ان ٹرن ٹاکس ٹو دا ہارڈ ویئر. تو یہ ہارڈ ویئر اور اپلیکیشن کے بیچ میں بیٹھتا ہے، بیچ میں ایز اے انٹرمیڈیری بیٹھتا ہے، اور اپلیکیشن کے بہاف پہ یہ ہارڈ ویئر سے گپ شپ اس سے بات چیت کرتا ہے.
تو اس کا فائدہ کیا ہے, یعنی مڈل میں آپریٹنگ سسٹم کو بٹھانے کا ایپلیکیشنز کو کیا فائدہ ہے؟ بہت فائدہ جناب. وہ اس طرح کہ ایپلیکیشن جو ہے وہ دیکھتی ہے آپریٹنگ سسٹم کو. عموماً آپریٹنگ سسٹم کا انٹرفیس جو ہوتا ہے, جس طرح وہ ایپلیکیشن کو آپریٹنگ سسٹم نظر آتا ہے, وہ بڑا سادہ, سمپل, کنسسٹنٹ طریقے سے نظر آتا ہے. تو آپ اس انٹرفیس سے جو آپ کو آپریٹنگ سسٹم کو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق اپنی ایپلیکیشن کو ڈیولپ کرتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ کہ اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے ہارڈ ویئر میں کیا, کس ٹائپ کی کمپلیکسٹی ہے, کس ٹائپ کی چینجز آ رہی ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ. آپ کا فوکس ہوتا ہے صرف اس انٹرفیس پہ, اس سادہ انٹرفیس پہ جو کہ آپریٹنگ سسٹم آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اب فرض کریں کہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے اور وہ مختلف مشینوں پہ چل سکتا ہے, مختلف طرح کی مشینوں پہ چل سکتا ہے. تو آپ یہ کرتے ہیں ایز اے ایپلیکیشن ڈیولپر کہ آپ اس آپریٹنگ سسٹم کے لیے پروگرام کو ڈیولپ کرتے ہیں. اس کے بعد یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ کہ وہ کس ہارڈ ویئر پہ چل رہا ہے. دا آپریٹنگ سسٹم ٹیکس کیئر آف دا ڈیٹیلس آف دا ہارڈ ویئر. آل یو وری اباؤٹ از کہ ہمارے سامنے آپریٹنگ سسٹم کون سا ہے. اگر آپریٹنگ سسٹم چینج نہیں ہو رہا, یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ اس کے نیچے ہارڈ ویئر کیا ہے. تو یعنی ہمارے ملٹیپل کمپیوٹرز پڑے ہیں, مختلف طرح کے ہیں وہ, لیکن ان پہ آپریٹنگ سسٹم ایک ہی چل رہا ہے. تو ان جنرل اگر آپ اس آپریٹنگ سسٹم کے لیے کوئی ایپلیکیشن ڈیولپ کریں گے تو وہ ان ملٹیپل کمپیوٹرز پہ آسانی سے چل سکے گی. آپ کو اس میں ان جنرل کچھ چینجز نہیں کرنی پڑیں گی. ہے نا آسانی کی بات. تو جناب یہ تو ہو گیا ایڈوانٹیج ایپلیکیشن ڈیولپرز کو. ایک سوال اور بھی جو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ کہ دیکھیے یہاں پہ ہارڈ ویئر پڑی ہے, بیچ میں آپریٹنگ سسٹم ہے اور ادھر ایپلیکیشن چل رہی ہیں. ایپلیکیشن آپریٹنگ سسٹم سے بات کرتی ہے, آپریٹنگ سسٹم آگے ہارڈ ویئر سے بات کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم آپریٹنگ سسٹم کو بائی پاس کر دیں. ٹھیک ہے اس کے ایڈوانٹیجز تو ہیں, لیکن از اٹ پاسبل ٹو بائی پاس دا آپریٹنگ سسٹم؟ از اٹ پاسبل ٹو ہیو اے کمپیوٹر جس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے, بس ایک ایپلیکیشن چل رہی ہے؟ از اٹ پاسبل؟ جی بالکل. بتیرے سسٹم دنیا کے ایسے ہیں, بتیرے کمپیوٹر سسٹم دنیا کے ایسے ہیں جس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کے گھر میں شاید جو ایک آٹومیٹک کلوتھز واشنگ مشین ہوگی, اس میں بھی ایک کمپیوٹر لگا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کمپیوٹر میں کوئی آپریٹنگ سسٹم نہ ہو. عموماً اگر آپ کے کمپیوٹر میں کوئی لمیٹڈ فنکشنالٹی والا کوئی چھوٹا موٹا کام بار 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 ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے, یعنی ایک لحاظ سے وہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک ہی پروگرام کو بار بار چلاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. وہ دیر از دس جسٹ ون پروگرام وچ آلویز رن. ایسی صورتوں میں آپ کو آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی جو لمیٹڈ فنکشنالٹی مشینز ہوتی ہیں, لمیٹڈ فنکشنالٹی کمپیوٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے بس تھوڑا سا چھوٹا سا کوئی ایک ہی کام بار بار ہزاروں بار لاکھوں بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, ایسی سچویشنز میں آپ کو آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت نہیں ہوتی. بلکہ ایسی سچویشن میں اگر آپریٹنگ سسٹم ہو تو وہ بلا وجہ کمپلیکسٹی ایڈ کرتا ہے, بلا وجہ کاسٹ ایڈ کرتا ہے سسٹم میں. تو ایسی سچویشنز میں کہ جہاں پہ کسی کمپیوٹر نے بہت چھوٹا موٹا سا کوئی کام بار بار ریپیٹ کرنا ہو, وہاں پہ آپریٹنگ سسٹم عموماً نہیں ہوا کرتے. ان سچویشنز میں آپریٹنگ سسٹمز کے نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے. ان سچویشن میں کرتے یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کے بعض کمپوننٹس جن کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ ایپلیکیشن کے ساتھ ہی آپ رکھ لیتے ہیں. یعنی باقی آپریٹنگ سسٹم آپ پھینک دیتے ہیں, بس اس کے جو ایک دو اسینشیل کمپوننٹس ہیں اس کو ہم ایپلیکیشن کے ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں, اور جب وہ کمپیوٹر چلتا ہے تو وہ چھوٹے سے کمپوننٹس آپریٹنگ سسٹم کے وہ ایپلیکیشن کے ساتھ ہی اکٹھے ہی ایک لحاظ سے چلتے ہیں. تو جناب سوال یہ تھا کہ آر آپریٹنگ سسٹم اسینشیل فار کمپیوٹنگ؟ جواب ہے نہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی جنرل پرپز کمپیوٹر بنانا ہو جو بہت سارے کام کر سکتا ہو, یا پھر ایسا کمپیوٹر جو ملٹیپل یوزرز کو بیک وقت سپورٹ کر سکتا ہو, یا ملٹیپل ایپلیکیشنز کو بیک وقت سپورٹ کر سکتا ہو, اس صورت میں آپریٹنگ سسٹم کا ہونا فائدہ مند ہے. شروع میں کمپیوٹنگ جب شروع ہوئی تھی تو ایک مشین ہوتی تھی, یعنی ایک کمپیوٹر ہوتا تھا, اس پہ ایک یوزر ہوتا تھا جو اپنا اکلوتا ایک پروگرام رن کر رہا ہوتا تھا. یعنی بڑا سمپل سا سیٹ اپ تھا. تو اس صورت میں ہمیں آپریٹنگ سسٹم کی ہرگز ضرورت نہیں تھی, تو آپریٹنگ سسٹم نہیں ہوا کرتے تھے.
کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ کمپیوٹر تھوڑے سے زیادہ پاورفل ہوئے. اب ملٹیپل یوزر اس پہ پروگرام رن کرتے تھے, لیکن سیکوینشلی, اکٹھے نہیں, سیکوینشلی. اس زمانے میں کمپیوٹر آپریٹرز آ گئے, یعنی لوگ, ایسے لوگ جو کمپیوٹرز کو رن کیا کرتے تھے. تو وہ آپ کا پروگرام لیتے تھے, آپ کا پروگرام لیتے تھے, آپ کا پروگرام لیتے تھے, اور ان کو پہلے ایک کو رن کر دیا, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, یعنی سیکوینشلی ان پروگرامز کو وہ رن کر دیا کرتے تھے, جسے اس زمانے میں شاید بیچ موڈ بھی کہا جاتا تھا. اس صورت میں جب a human being is taking care of which program runs when, again آپ کو آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت نہیں تھی. سو اس زمانے میں بھی آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں انوینٹ نہیں کیا گیا. کچھ عرصے کے بعد کمپیوٹرز بہت پاورفل ہو گئے. اب ہونا یہ شروع ہو گیا کہ ان کمپیوٹرز پہ ملٹیپل پروگرامز نے بیک وقت رن کرنا شروع کر دیا, یا پھر ملٹیپل یوزرز نے بیک وقت ایک ہی کمپیوٹر پہ پروگرام رن کرنے شروع کر دیے. اب ہوتا یہ تھا کہ ان صاحب کا پروگرام جو ہے ان صاحب کے پروگرام سے لڑائی میں پڑ جاتا تھا, یا ان کے ریزلٹس کو خراب کر دیتا تھا, یعنی وہ آپس میں انٹرفیئر ایک لحاظ سے کرتے تھے. سو اس انٹرفیئرنس کو روکنے کے لیے ایک لحاظ سے ایک ریفری ایجاد کیا گیا, جس کو ہم آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں. یعنی آپریٹنگ سسٹم ان سچویشنز میں اسینشل ہے جب کسی مشین پہ, کسی کمپیوٹر پہ ملٹیپل پروگرامز بیک وقت رن کر رہے ہیں. تو یہ ریفری صاحب کرتے کیا ہے, یہ ریسورسز کو اس طرح مینج کرتے ہیں کہ جتنے بھی پروگرام رن کر رہے ہیں ان کو مناسب سے شیئر ملے کمپیوٹر کے ریسورسز کا. یہ نہ ہو کہ ایک ہی پروگرام جو ہے وہ ساری کی ساری ہارڈ ڈسک کو ہر وقت یوز کرتا رہے, یا پھر پروسیسر کو ہر وقت یوز کرتا رہے, یا پھر ساری کی ساری میموری پہ قبضہ کر لے. تو یہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے دے ایکٹ لائک این آنیسٹ ریفری, اور ان میں آپس میں جھگڑا نہیں ہونے دیتے, فساد نہیں ہونے دیتے. دوسری آپریٹنگ سسٹم ہونے کی وجہ, جس طرح ہم نے شروع میں بتایا تھا, وہ یہی تھی کہ آپ دیکھیں گے کہ آپریٹنگ سسٹمز کی وجہ سے کمپیوٹرز آر مور کنوینئنٹ فار اس ٹو یوز. یوزرز کے لیے آپریٹنگ سسٹم جو ہے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. پروگرامرز کے لیے بھی جس طرح ہم نے کہا تھا آپریٹنگ سسٹمز آسانیاں پیدا کرتے ہیں, کیونکہ یہ پروگرامرز کو ایک بڑا کنسسٹنٹ, بڑا سمپل, بڑا سادہ سا انٹرفیس دکھاتے ہیں. ہارڈ ویئر کی ڈیٹیلز جو ہوتے ہیں ان کو یہ ایک لحاظ سے پروگرامر سے ہائیڈ کر دیتے ہیں. چھ چیزیں ایسی ہیں جو عموماً ہم ایک آپریٹنگ سسٹم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. پہلی چیز جو ہے کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ پروسیسر کو مینج کرے گا. دوسری چیز یہ کہ میموری کو مینج کرے گا. تیسری یہ کہ اسٹوریج کو مینج کرے گا. چوتھی یہ کہ باقی جو ڈیوائسز ہیں ان کو مینج کرے گا اسٹوریج کے علاوہ. اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایپلیکیشن کو جو انٹرفیس ملتا ہے نا کمپیوٹر کی طرف, یعنی جس طرح کمپیوٹر ایپلیکیشن کو نظر آنا چاہیے اس انٹرفیس کو بھی آپریٹنگ سسٹم مینج کرتا ہے. اور آخری چیز یہ, چھٹی چیز, کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے یوزر انٹرفیس اس کو بھی مینج کرتا ہے. سو پروسیسر, میموری, اسٹوریج, the rest of the devices, application interface اور user interface, یہ 6 چیزیں ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر آپریٹنگ سسٹم مینج کر سکے. پہلے ہم بات کرتے ہیں پروسیسر مینجمنٹ کی, کہ پروسیس مینجمنٹ سے مراد کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی کمپیوٹر پہ اکثر اوقات ملٹیپل پروگرامز رن کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک لحاظ سے وہ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کمپیوٹر کا جو مائکرو پروسیسر ہے اس کے ٹائم کے لیے. وہ کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹائم اس مائکرو پروسیسر پہ ملے. تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے نا وہ مینج کرتا ہے سچویشن کو. وہ لائک این آنیسٹ ریفری وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر پروگرام کو جو کسی کمپیوٹر پہ رن کر رہا ہے اس کو اس کا فیئر شیئر ملے, اتنا اس کو مائکرو پروسیسر کا ٹائم ملے جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہو, تاکہ وہ پروگرام جو ہے پراپرلی ایگزیکیوٹ ہو جائے. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض پروگرام جو ہے وہ ہائی پرائرٹی کے ہوتے ہیں, ان کو عموماً جو آپریٹنگ سسٹم ہے پروسیسر پہ زیادہ ٹائم دیتا ہے, جو کم پرائرٹی کے ہوتے ہیں ان کو ذرا کم دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ کمپیوٹر کی جو ٹوٹل پروسیسنگ کیپیسٹی ہے, یعنی مائکرو پروسیسر کی جو ٹوٹل پروسیسنگ کیپیسٹی ہے, وہ ایک لحاظ سے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے ان اے فیئر مینر ٹو آل دا ایپلیکیشنز دیٹ آر رننگ ایٹ اے گیون ٹائم. تو جناب یہ بات ہوئی پروسیسر مینجمنٹ کی.
یعنی آپریٹنگ سسٹم کا ایک کی ٹاسک یہ ہے کہ وہ پروسیس کو فیئرلی مینج کرے تاکہ جتنی بھی اپلیکیشن رن کر رہی ہیں وہ اس کو صحیح طور پہ یوٹیلائز کر سکیں. نیکسٹ چیز جو آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے وہ کمپیوٹر کی میموری کو مینج کرتا ہے. دیکھیے اگر ایک سنگل پرسن از یوزنگ اے کمپیوٹر اور اس پہ وہ ایک ہی پروگرام مینج کر رہے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کمپیوٹر میں جتنی میموری ہے ساری کی ساری اس پروگرام کو دے دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس صورت میں تو میموری کو مینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انٹرسٹنگ سچویشن, مشکل سچویشن تب کریٹ ہوتی ہے جب ملٹیپل پروگرامز رن کر رہے ہو. فرض کریں کہ آپ کے کمپیوٹر میں ٹوٹل 256 میگا بائٹ کی میموری ہے, تو ان میں سے اگر 2 پروگرام رن کر رہے ہیں اس کمپیوٹر پہ تو ہر ایک کو کتنی میموری دینی چاہیے؟ ساری کی ساری ایک کو تو نہیں دے سکتے, پھر دوسرا تو بالکل بند ہو کے بیٹھ جائے گا. تو کس پروگرام کو کتنی میموری دینی چاہیے, کتنی میموری کس پروگرام کو ایلوکیٹ کرنی چاہیے, یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ یہ آپریٹنگ سسٹم ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو آپریٹنگ سسٹم یہ کرتا ہے کہ ہر پروگرام کو جو رن کر رہا ہے کسی بھی کمپیوٹر پہ اس کو تھوڑی سی میموری اس کے نام کر دیتا ہے, کہتا ہے کہ یہ تمہاری پرائیویٹ میموری ہے, جو مرضی کرو اس میں تم, لیکن خبردار جو یہ دوسرا پروگرام رن کر رہا ہے اس کی جو پرائیویٹ میموری ہے اس کو اگر تم نے ہاتھ بھی لگایا تو اس چیز کا بھی آپریٹنگ سسٹم خیال رکھتا ہے کہ 2 پروگرام ان کی الگ الگ پرائیویٹ میموری ہے, یہ پروگرام جو ہے اس کی پرائیویٹ میموری میں نہ جائے اور یہ والا پروگرام اس کی پرائیویٹ میموری میں نہ جائے, کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو دونوں پروگرام ہو سکتا ہے کہ کریش کر جائیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہ کسی بھی کمپیوٹر میں ایک سے زیادہ طرح کی میموری ہوتی ہے. بعض کمپیوٹروں میں مین میموری ہے, صرف مین میموری ہے. بعض کمپیوٹروں میں مین میموری کے علاوہ ایک اور چیز جس کا ہم بعد میں شاید تذکرہ کریں, ورچوئل میموری ہوتی ہے. تو کسی ایپلیکیشن کو کتنی مین میموری دینی ہے, کتنی ورچوئل میموری دینی ہے, اس بات کو بھی آپریٹنگ سسٹم ہی لک آفٹر کرتا ہے. تو جناب یہ بات ہوئی میموری مینجمنٹ کی. تیسری چیز جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ہے اسٹوریج مینجمنٹ, کہ آپریٹنگ سسٹم کا کیا رول ہے کسی کمپیوٹر کے اسٹوریج ریسورسز کو مینج کرنے میں. تو اس کے لیے آپریٹنگ سسٹم کا ایک خاص کمپوننٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دا فائل مینیجر. فائل مینیجر از ریسپانسبل فار اسٹوریج مینجمنٹ. ایک فائل سسٹم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کمپیوٹر سائنس میں آپ بہت دفعہ دیکھیں گے. ایک فائل سسٹم اٹس اے کلیکشن آف ڈائریکٹریز اینڈ سب ڈائریکٹریز اینڈ فائلس. نہ صرف اٹس اے کلیکشن, یہ کوئی رینڈم کلیکشن نہیں ہے بلکہ یہ آرگنائزڈ کلیکشن ہے. یعنی یہ جو ڈائریکٹری, سب ڈائریکٹریز اور فائل جو ہے یہ اس فائل سسٹم میں لاجیکلی آرگنائز ہوئی ہوئی ہیں, کسی خاص طریقے سے آرگنائز ہوئی ہیں. عموماً ویسے یہ ایک ٹری کی فارم میں آرگنائز ہوتی ہیں کہ ایک ڈائریکٹری ہوتی ہے, اس میں کچھ سب ڈائریکٹریز ہوتی ہیں, ہر سب ڈائریکٹری میں کچھ فائلیں ہوتی ہیں. تو یہ فائل سسٹم کی ڈیفینیشن ہوگی کہ فائل سسٹم از اے کلیکشن. اب فائل سسٹم کو مینجمنٹ کرتا ہے, اس کو کرتا ہے فائل مینیجر, اور وہ اس طرح کہ وہ بس حساب رکھتا ہے کہ کون سی فائل کہاں ہے, کس سب ڈائریکٹری میں ہے اور وہ سب ڈائریکٹری کس ڈائریکٹری میں ہے. نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ یہ ڈائریکٹریاں, یہ سب ڈائریکٹریاں, یہ فائلیں یہ کہاں ہے. اسپیشلی یہ فائلیں جو ہیں جن کا میں نے انڈیکس بنا کے رکھا ہوا ہے, یہ ہارڈ ڈسک پہ, یہ فلوپی ڈسک پہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا آپ کی ہارڈ ڈسک جو ہے وہ تو اس میں تو بس یوں سیکٹرز بنے ہوئے, کوئی فائل یہاں پہ, کوئی فائل یہاں پہ, کوئی فائل یہاں پہ, کوئی فائل یہاں پہ. تو فرض کریں میں اپنی index.html تلاش کر رہا ہوں, تو فائل مینیجر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو فائل ہے نا جس کا نام ہے index.html, یہ کس سیکٹر میں, کس بلاک میں, کہاں پہ پڑی ہوئی ہے. تو فائل مینیجر اس کا ایک انڈیکس سا بنا کے اپنے پاس رکھتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ فائل مینیجر اس چیز کو آسان بناتا ہے کہ مختلف فائلوں کو کس طرح فائنڈ کیا جائے اس ڈسک پہ. وہ انڈیکس کو اس طرح کنسٹرکٹ کرتا ہے کہ اگر فرض کریں میں نے ڈسک پہ ہزاروں فائلیں اسٹور کی ہوئی ہیں, ان میں سے کوئی ایک خاص فائل جس کی مجھے ضرورت ہے اس کو تلاش کرنا آسان ہو, اس کو تلاش کرنا لاجیکل ہو, اس کے علاوہ یہ اس کو تلاش کرنا اس میں کوئی اتنا ٹائم نہ لگتا ہو. یہ بھی فائل مینیجر اور فائل سسٹم ہی کا کام ہوتا ہے.
تو فائل مینیجر کیا کرتا ہے؟ یہ آپریٹنگ سسٹم کے اندر ایک کمپوننٹ ہوتا ہے اور یہ فائلز کو مینیج کرتا ہے یا پھر یہ اسٹوریج کو مینیج کرتا ہے. نیکسٹ یہ جناب ہے کہ اسٹوریج ایک ڈیوائس ہے لیکن باقی جو ڈیوائسز ہیں ان کو مینیج کرنا بھی آپریٹنگ سسٹم کا ہی کام ہوتا ہے. سو آپریٹنگ سسٹم کا ایک امپورٹنٹ کام ہے ڈیوائسز کو مینیج کرنا. ہوتا یہ ہے کہ اپلیکیشنز نے اگر کسی ڈیوائس کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ آپریٹنگ سسٹم کو بتاتی ہے. آپریٹنگ سسٹم جو ہے انٹرن پھر اس ڈیوائس کو جا کے بتاتا ہے, لیکن اس ڈیوائس سے وہ ڈائریکٹلی بات نہیں کرتا, بیچ میں ڈیوائس ڈرائیورز ہوتے ہیں. تو بات شروع ہوتی ہے اپلیکیشن سے, پھر جاتی ہے آپریٹنگ سسٹم تک, پھر جاتی ہے ڈیوائس ڈرائیور تک, اور آخر میں پہنچتی ہے وہ ایکچوئل ڈیوائس تک. فرض کریں کہ آپ اپنے لیزر پرنٹر پہ کچھ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ایک اپلیکیشن ڈیولپ کی ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ بھئی اب لیزر پرنٹر پہ کچھ پرنٹ ہم نے کرنا ہے. تو وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ لیزر پرنٹر کو ڈائریکٹلی نہیں دیتے, وہ آپ آپریٹنگ سسٹم کو دیتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم سے وہ انفارمیشن جاتی ہے کس میں؟ ڈیوائس ڈرائیور میں, اور وہاں سے ڈیوائس ڈرائیور جو ہے ٹرانسلیشن کرتا ہے اس انفارمیشن کی ایسی لینگویج میں جو کہ ہمارا لیزر پرنٹر انڈرسٹینڈ کر سکے. اسی طرح اگر لیزر پرنٹر میں فرض کریں کہ کاغذ ختم ہو گئے ہیں تو اس نے اپلیکیشن کو بتانا کہ بھائی کاغذ ختم ہو گئے ہیں, تو وہ ایسے ہی کرے گا. لیزر پرنٹر بتائے گا ڈیوائس ڈرائیور کو, ڈیوائس ڈرائیور بتائے گا آپریٹنگ سسٹم کو, آپریٹنگ سسٹم بتائے گا اپلیکیشن کو کہ بھائی کاغذ ختم ہو گئے, نئے کاغذ ڈالے جائیں. تو یہ بات ہو گئی ڈیوائس مینجمنٹ کی, وچ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاسک پرفارم بائی موسٹ ایوری آپریٹنگ سسٹم. ایپلیکیشن انٹرفیس جو ہے وہ ہم نے 5واں امپورٹنٹ ٹاسک ڈسکس کرنا ہے جو کہ کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم پرفارم کرتا ہے. جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو ایپلیکیشن پروگرامر ہے, یعنی جو صاحب ایپلیکیشن ڈیولپ کر رہے ہیں, وہ ڈائریکٹلی ہارڈ ویئر کے بارے میں نہیں سوچتے, وہ سوچتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں. آپریٹنگ سسٹم ایک انٹرفیس فراہم کرتا ہے, ایک طریقہ فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے ایپلیکیشن ڈیولپر جو ہے ہارڈ ویئر سے بات کر سکے. یہ طریقہ, یہ انٹرفیس جو ہے یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے, یہ بڑا کنسسٹنٹ انٹرفیس ہوتا ہے. بعض اوقات جس طرح میں نے کہا نیچے سے ہارڈ ویئر چینج ہو جائے اور آپریٹنگ سسٹم وہی رہے تو ایپلیکیشن کو اپنے آپ میں چینجز لانے کی ضرورت نہیں ہے. دا آپریٹنگ سسٹم ول ٹیک کیئر آف آل دا ہارڈ ویئر چینجز. ایگزامپل ہم اس بات کی اگر ایپلیکیشن انٹرفیس کی سوچیں تو فرض کریں کہ ایک ایپلیکیشن ہے, اس نے کوئی چیز سٹور کرنی ہے, اس نے کوئی چیز ہارڈ ڈسک پہ سٹور کرنی ہے. ایپلیکیشن پروگرامر کو کوئی ضرورت نہیں ہے جاننے کی کہ نیچے جو ہارڈ ڈسک ہے جس میں اسے سٹور کرنا ہے وہ کتنے گیگا بائٹ کی ہے, اس میں کتنے سیکٹرز ہیں, اس میں کتنے پلیٹرز ہیں, اس میں کتنے ریڈ ہیڈ ہے, رائٹ ہیڈ ہے, یا پھر یہ کہ وہ جو ہارڈ ڈرائیو ہے وہ آپٹیکل ہے, میگنیٹک ہے, بجلی سے چلتی ہے, بیٹری سے چلتی ہے. The application programmer doesn't need to know about it. وہ صرف آپریٹنگ سسٹم کو, آپریٹنگ سسٹم کا جو ایپلیکیشن انٹرفیس ہے اس کے ذریعے ایک آرڈر ایشو کرتا ہے کہ بھائی جان یہ ایک فائل ہے, اس کو آپ نے ہارڈ ڈرائیو میں سٹور کرنا ہے. اب یہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وہ ہارڈ ڈرائیو میں کیپیسٹی ابھی ہے بھی یا نہیں کہ یہ فائل سٹور ہو سکے, اور یہ کہ اس کو سٹور کرنا ہے تو پھر کہاں پہ کرنا ہے. ہارڈ ڈرائیو میں اس کے شروع میں کرنا ہے, اس کے آخر میں کرنا ہے, اس کے بیچ میں کرنا ہے, کہاں کرنا ہے. ایپلیکیشن پروگرامر ڈزنٹ نیڈ ٹو نو اباؤٹ اٹ. یہ سارے کا سارا کام آپریٹنگ سسٹم اور اس کے ڈیوائس ڈرائیور کا ہوتا ہے. اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ ایپلیکیشن ڈیولپر کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. دا ایپلیکیشن ڈیولپر ڈز ناٹ نیڈ ٹو نو کہ کتنی بڑی ہارڈ ڈرائیو ہے, وہ کس طرح آرگنائزڈ ہے, کس نے بنائی ہے, کیسے چلتی ہے, کوئی جاننے کی ضرورت نہیں ہے. آپریٹنگ سسٹم ٹیکس کیئر آف آل دوز تھنگس. نیکسٹ جناب ہم بات کرتے ہیں جو آخری امپورٹنٹ فنکشن ہوتا ہے کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کا, یعنی کہ یوزر انٹرفیس مینجمنٹ. آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک کنسسٹنٹ اور عموماً ایک سمپل طریقہ فراہم کرتا ہے کسی بھی یوزر کو جس کے ذریعے یوزر جو ہے کمپیوٹر سے انٹریکٹ کر سکے. اور یہ طریقہ, یہ انٹرفیس جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے.
ایک قسم تو ہے جسے ہم کہتے ہیں کمانڈ لائن انٹرفیس، یعنی اٹس اے ٹیکسٹ بیسڈ انٹرفیس. اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہے کمپیوٹر کے ساتھ تو آپ کچھ ٹائپ کرتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. فرض کریں آپ نے ایک فائل جو ہے وہ ڈرائیو اے سے ڈرائیو سی پہ کاپی کرنی ہے، تو آپ کہیں گے ایک ٹیکسٹ بیسڈ انٹرفیس میں عموماً آپ کہیں گے کاپی اے کولن، وہ فائل کا نام دیں اور پھر اسپیس دیں اور سی کولن اور دوبارہ اسی فائل کا نام دیں. اس سے ہوگا کیا کہ وہ جو اے ڈرائیو ہے وہاں پہ جو فائل پڑی ہوئی ہے اس کو آپریٹنگ سسٹم دیکھے گا اور اس کی کاپی جو ہے سی ڈرائیو پہ بنا دے گا. تو یہ ہم نے ایک کمانڈ لائن انٹرفیس کے ذریعے کمپیوٹر کو بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہم نے کچھ ٹائپ کیا، اس سے کمپیوٹر کو پتا لگا کہ میں نے کیا کرنا ہے. یہی کام ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے. آج کل کے جو ونڈوز بیس کمپیوٹر ہیں ان میں دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنس کہ آپ عموماً یہ نہیں کہتے کہ کاپی کرو، آپ کرتے یہ ہے کہ ڈرائیو اے میں جاتے ہیں اپنے ماؤس کے ذریعے، وہاں پہ جا کے آپ وہ فائل کو ایک کو پکڑتے ہیں، اس کو ڈریگ کر کے آپ سی ڈرائیو میں ڈال دیتے ہیں. سو بجائے چیزیں ٹائپ کرنے کے آپ پوائنٹ اینڈ کلک کر رہے ہیں، یعنی جو آپ کے کمپیوٹر پہ ونڈوز نظر آ رہے ہیں، جو آئیکونز نظر آ رہے ہیں، جو مینیوز نظر آ رہے ہیں، ان کو آپ ایک پوائنٹنگ ڈیوائس یعنی ماؤس کے ذریعے یوز کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے ایک فائل کو کاپی کرنا ہے اے سے سی میں تو آپ اس کو اے میں جا کے پکڑیں گے، یعنی ڈرائیو اے میں جا کے پکڑیں گے، اس کو گھسیٹیں گے، اس کو ڈریگ کریں گے اور سی میں لے جائیں گے اور وہ فائل جو ہے وہ کاپی ہو جائے گی. آپریٹنگ سسٹم آپ کی ساری موومنٹس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اس نے دیکھا کہ انہوں نے اس آئیکن کو جو کہ ایک فائل کا آئیکن ہے اس کو ڈرائیو اے سے سی میں لے جانے کی کوشش کی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ان کو وہاں پہ کاپی کرنا چاہتے ہیں. کمپیوٹر کو پتہ لگ جاتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو دو طرح کے یوزر انٹرفیس ہوا کرتے ہیں، ایک کمانڈ لائن انٹرفیس اور ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس، اور آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے کہ ان دونوں چیزوں کو وہ مینج کرے. تو جناب یہ تو وہ 6 چیزیں ہو گئیں جو عموماً ہر آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے، اور یہ 6 چیزیں مینج وہ آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے تھرو اٹس ویریس کمپوننٹس. تو اب ان کمپوننٹس کی ہم آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں. آپ کو اسکرین پہ کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے کچھ جنیرک کمپوننٹس نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ ہر آپریٹنگ سسٹم میں سارے کمپوننٹس نہیں ہوتے، لیکن آج کل کے جو پاپولر آپریٹنگ سسٹمز ہیں ان سب میں یہ سارے کے سارے کمپوننٹس اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز جب آپ کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں، سب سے پہلا حصہ، سب سے پہلا موڈیول، سب سے پہلا کمپوننٹ جو آپریٹنگ سسٹم کا ایک لحاظ سے زندہ ہوتا ہے، جو وجود میں آتا ہے، جو کام کرتا ہے، وہ ہوتا ہے لوڈر. لوڈر صاحب یہ کرتے ہیں پہلے تو وہ ہارڈ ویئر کو چیک کرتے ہیں ایوری تھنگ از آل رائٹ، اس کے بعد وہ تلاش کرتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کا مین حصہ جسے کرنل کہا جاتا ہے وہ کہاں پہ ہے. وہ کرنل کو اٹھا کے میموری میں لے کے آتے ہیں. سو لوڈر کا بڑا سادہ سا کام ہے. لوڈر میں صرف شروع میں تھوڑا سا کام کرنا ہوتا ہے کہ شروع میں وہ کمپیوٹر کی صحت چیک کرتا ہے، اگر صحت صحیح ہو تو کرنل کو لا کے وہ میموری میں ڈال دیتا ہے. کرنل جو ہوتی ہے وہ کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کی مین چیز ہوتی ہے، یعنی اس کا ہارٹ یا پھر اس کا برین ہوتی ہے. کرنل کے علاوہ آپریٹنگ سسٹم میں ایک اور کمپوننٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈیوائس مینیجر، جس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک لحاظ سے تذکرہ کیا تھا. یعنی ڈیوائس مینیجر کسی آپریٹنگ سسٹم کا وہ کمپوننٹ ہے کہ جو کہ ڈیوائسز کو مینیج کرتا ہے. فائل مینیجر بھی یہی بات کرتا ہے، یعنی وہ فائلز کو مینیج کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک یوزر انٹرفیس کا کمپوننٹ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات وہ کمانڈ لائن انٹرفیس ہوتا ہے، اس کو شیل بھی کہا جاتا ہے. تو اس کمانڈ لائن انٹرفیس کے علاوہ دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے وہ GUI والا ہوتا ہے، یعنی گرافیکل یوزر انٹرفیس کا. بعض آپریٹنگ سسٹم جو ہیں ان میں یہ دونوں چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. بعض آپریٹنگ سسٹم ایسے ہیں جس میں ان میں سے صرف ایک اویلیبل ہے. تو جناب یہ تھے 5 کمپوننٹس، 5 یا 6. پہلا تو لوڈر، دوسرا کرنل، تیسرا ڈیوائس مینیجر، اور چوتھا کون سا تھا؟ فائل مینیجر، اور اس کے علاوہ شیل، اور آخر میں GUI. کرنل کے بارے میں جیسے میں نے بتایا، دس از دا مین پارٹ، دس از دا ہارٹ آف این آپریٹنگ سسٹم. اور یہ کرتی کیا چیز ہے؟ اٹ از ریسپانسبل فار ڈوئنگ آل دا اسینشیل آپریشنز، یعنی جو بیسک
کمپیوٹر کی ہاؤس کیپنگ ہے, ٹاسک کو جو اسکیجول کرنا ہے, لو لیول ہارڈ ویئر انٹرفیسز وغیرہ جو ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ کرنل مینج کرتی ہے. کرنل کے بارے میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے, کیونکہ جب بھی کوئی کمپیوٹر رن کر رہا ہوتا ہے یہ کرنل ہمیشہ اس کی میموری میں ہوتی ہے, میموری کا ایک حصہ جو ہے وہ ہمیشہ کرنل کے قبضے میں ہوتا ہے. تو اگر آپ آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں, آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کرنل سائز کو کم سے کم رکھیں, کرنل کے سائز کو منیمائز کریں. آج کل جو نئی کرنلز آ رہی ہیں وہ خاصی چھوٹی ہوتی ہیں, اس لیے ان کا نام بھی تھوڑا سا چینج کر کے انہیں اب مائکرو کرنلز کہا جاتا ہے. تو جناب ابھی ہم نے کیا دیکھا؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ آپریٹنگ سسٹم کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کے 6 کمپوننٹس کے بارے میں ڈسکشن کیا اور ہم نے کہا کہ کرنل از دا موسٹ امپورٹنٹ, دا موسٹ کریٹیکل ون. نیکسٹ بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ٹھیک ہے آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں, یہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تو جناب اس کی 4 مین ٹائپس ہیں. ایک جسے ہم کہتے ہیں ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹمز, RTOS بھی کہا جاتا ہے. دوسرا سنگل یوزر سنگل ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم. تیسرا سنگل یوزر ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹمز. یہ جو ہے سنگل یوزر ملٹی ٹاسکنگ, دیز آر دا موسٹ پاپولر ونز دیز ڈیز. اور آخری جو سب سے پاورفل ایک لحاظ سے آپریٹنگ سسٹم ہے دیٹ از دا ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم. RTOS یا ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کی بات کر لیں, یہ عموماً امبیڈڈ کمپیوٹرز میں پائے جاتے ہیں, جس طرح سائنٹیفک انسٹرومنٹس ہیں, روبوٹس ہیں, انڈسٹریل مشینری ہے اور انڈسٹریل کنٹرول سسٹمز ہیں, ان میں یہ ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹمز پائے جاتے ہیں. ان کے بارے میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا بڑا روڈیمنٹری سی یوزر انٹرفیس ہوتا ہے اور اس میں وہ کوئی اتنی یوٹیلیٹیز وغیرہ بھی موجود نہیں ہوتی. یہ بس ایک ہی کام جو ہے اس کو ایک لحاظ سے بار بار کر رہے ہوتے ہیں, یا ایک ہی کمپلیکس کام پہ ان کا فوکس ہوتا ہے. تو دے آر ویری فوکسڈ. اور عموماً یہ جب کسی یوزر کے پاس جاتے ہیں تو ایک سیلڈ باکس میں جاتے ہیں, سیلڈ باکس وچ ہیز اے ویری لمیٹڈ فنکشنلٹی, کہ وہ بس تھوڑا سا کام ہی کچھ کرتا ہے بڑے اچھے طریقے سے, لیکن بڑا فوکسڈ کام کرتا ہے. جہاں تک ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کا تعلق ہے, یہ ان کے نام اکثر ہم نے سنے نہیں ہوتے, لیکن اگر آپ پاپولر ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں کچھ ریسرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کمپنی کا نام آئے گا ونڈ ریور. اس طرح QNX ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جو ایک زمانے میں نے یوز کیا تھا, مجھے بہت پسند آیا تھا, بڑا چھوٹا سا اس کا سائز تھا. ریئل ٹائم لینکس جو ہے وہ بھی ایک ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم ہے. اسی طرح مائکروسافٹ نے بھی ریئل ٹائم ونڈوز NT ایک آپریٹنگ سسٹم بنایا ہے وچ از ریئل ٹائم. ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم میں ایک جو خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ٹائم کے بارے میں یہ بہت کریٹیکل ہوتے ہیں. ٹائم کے بارے میں انہیں بہت پریسائزلی کام کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ انڈسٹریل مشینری یا پھر روبوٹس یا سائنٹیفک انسٹرومنٹ چلا رہے ہیں تو بعض کاموں کو ایک خاص وقت پہ ہونا ہوتا ہے. اگر اس سے ذرا سا پہلے ہو جائے یا ذرا سا بعد میں ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. فرض کریں کہ ایک یہ ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم جو ہے بیک وقت 8-10 چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے, بڑا بزی ہے. فرض کریں ایک اور سچویشن آتی ہے, ان 8-10 میں سے تقریباً سب بند ہوتے ہیں, صرف ایک کام ہی سے کرنا پڑتا ہے, ایک ہی چیز کو سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے. یعنی اس وقت بجائے 8 کے وہ صرف ایک چیز کو کنٹرول کر رہا ہے, یعنی اس وقت اس کے پاس ریسورسز زیادہ ہے, اس کا پروسیسر جو ہے وہ خاصا فری ہے, ہارڈ ڈرائیو اگر ہے اس میں بھی ایکسیس بڑی آسان ہے. تو اب اس کے پاس ریسورسز زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو پہلے کام کر رہا تھا اس کو تیزی سے شروع کر دے, اس سے ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. اب بھی چاہے اس پہ ریسورسز اس کو زیادہ اویلیبل ہو گئے, اس پہ لوڈ کم ہو گیا, اب بھی اسے پریسائزلی اسی وقت وہ کام کرنے پڑیں گے جیسا وہ فلی لوڈڈ سچویشن میں کر رہا تھا, کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. سو ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم میں کریٹیکل چیز کیا ہوتی ہے, وہ ان کی پریسائزنس ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم. دیکھیں اگر ونڈوز کمپیوٹر میں ہم کام کر رہے ہیں, ہم ایک فائل جو ہے ڈرائیو اے سے پکڑ کے سی میں ہم کاپی کرتے ہیں, اگر اس میں 1 سیکنڈ لگے یا 1.5 لگے یا 2 لگے ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا. اگر آج 1 لگتا ہے, کل 2 لگے, پرسوں 1.5 لگے, اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. لیکن ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم میں ایسا نہیں ہو سکتا, بیکاز ٹائم میٹرز ان ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم. اسی لیے ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹمز کو بنانا بھی نسبتاً مشکل ہے.
single user, single tasking operating systems, they are the simplest category of operating systems. یہ بیک وقت میں ایک ہی یوزر ہوتا ہے جو بیک وقت صرف ایک ہی کام کر رہا ہوتا ہے. سو دا سچویشن از ناٹ ویری کریٹیکل. آپ کو پروسیسر کو یا میموری کو اتنا مینیج کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. آج کل ایسے آپریٹنگ سسٹم کم ہی ہے. میرے خیال میں یہ جو ایک پام ٹاپ کمپیوٹر پام ہے, اس کا جو آپریٹنگ سسٹم جسے پام او ایس کہا جاتا ہے, جو میرے خیال میں ہینڈ اسپرنگ کمپیوٹرز پہ بھی پایا جاتا ہے, تو یہ پام آپریٹنگ سسٹم جو ہے ایک بڑی سادی سی ڈیوائس کو کنٹرول کرتا ہے, اور میرے خیال میں اٹس اے سنگل یوزر سنگل ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم. اس سے یعنی سنگل یوزر سنگل ٹاسکنگ سے ذرا سی کمپلیکس سچویشن جو ہے وہ ہے سنگل یوزر ملٹی ٹاسکنگ, یعنی ایک ہی صاحب ایک سے زیادہ کام سائملٹینیسلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو آج کل اس ٹائپ کے آپریٹنگ سسٹم جو ہیں وہ سب سے زیادہ پاپولر ہیں. یعنی اس کی واضح اگزامپل جو ہے وہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹمز ہیں, میکنٹاش کا جو ہے, لینکس کو بھی آپ اسی طرح سنگل یوزر ملٹی ٹاسکنگ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. سو دس از دا موسٹ پاپولر آپریٹنگ سسٹم فار کرنٹ پرسنل کمپیوٹرز اینڈ لیپ ٹاپس. یہ ایک صاحب کو ملٹیپل کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں, یعنی ایک صاحب جو ہے بیک وقت ایک سے زیادہ پروگرام سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں سائملٹینیسلی. سو دیٹ از سنگل یوزر ملٹی ٹاسکنگ. سب سے کمپلیکس آپریٹنگ سسٹم جن کے بارے میں آج ہم بات کر سکتے ہیں وہ ہے ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹمز. یعنی ایک کمپیوٹر ہے, اس پہ ملٹیپل یوزرز ہیں, اور ہر یوزر جو ہے وہ ملٹیپل کام کر رہا ہے. تو یہاں پہ کمپیوٹر کے ریسورسز کو صحیح طرح مینیج کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل کام ہے. ملٹیپل یوزرز ہیں, ملٹیپل پروگرامز رن کر رہے ہیں ہر یوزر, اور آپ کے پاس لیٹ سے صرف ایک پروسیسر ہے اور کچھ میموری ہے, ایک آدھی ہارڈ ڈسک ہے. ان سب چیزوں کو اس طرح مینیج کرنا کہ کوئی بھی یوزر کوئی بھی پروگرام آپ سے ناراض نہ ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم کو ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑتا ہے, اور وہ بیلنس اسی لیے تاکہ کسی یوزر کا نقصان نہ ہو, کسی پروگرام کا نقصان نہ ہو, وہ ایک دوسرے کے لیے پرابلمز کریٹ نہ کرے بلکہ مل جل کے اکٹھا اس طرح کام کرے کہ سب کا کام نکل آئے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سارے کے سارے پروگرام جو رن کر رہے ہیں ان کو سفیشینٹ ریسورسز فراہم کرے, ان کو مائکرو پروسیسر کا بھی سفیشینٹ ٹائم دے, ان کو میموری میں بھی سفیشینٹ حصہ دے, ان کو ہارڈ ڈرائیو کو بھی سفیشینٹ ایکسس دے. ایسے آپریٹنگ سسٹم عموماً جو ہے وہ مین فریم کمپیوٹرز پہ ہوا کرتے ہیں. اس کے علاوہ یونکس جو ہے اس پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم. میرے خیال میں لینکس کو بھی آپ اسی طرح ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم کی طرح یوز کر سکتے ہیں. ایک اور طریقہ جس سے ہم آپریٹنگ سسٹمز کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں وہ ہے اس طرح کہ آپریٹنگ سسٹم بیک وقت کتنے پروسیسرز کو مینیج کر رہا ہے. پرانے زمانے کے جتنے بھی آپریٹنگ سسٹمز تھے وہ بیک وقت صرف ایک پروسیسر کو مینیج کرتے تھے. سو دے ور یونی پروسیسر آپریٹنگ سسٹمز. ڈاس, دا ویری فرسٹ پاپولر آپریٹنگ سسٹم فار آئی بی ایم پرسنل کمپیوٹرز, that was a uniprocessor operating system. اس کے بعد جو پرسنل کمپیوٹرز میں بھی آپریٹنگ سسٹم آئے وہ شروع میں تو یونی پروسیسر تھے لیکن بعد میں وہ ملٹی پروسیسر بنتے گئے. اس کی ایگزامپل ونڈوز لے لیں, لینکس لے لیں, سولیرس لے لیں. یہ سارے کے سارے آپریٹنگ سسٹم ایسے ہیں, یہ ایسے کمپیوٹرز کو بھی مینیج کر سکتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ پروسیسر ہوں. سو دیز آر واٹ وی کالڈ ملٹی پروسیسر آپریٹنگ سسٹمز. نہ صرف یہ کہ یہ ایک سے زیادہ بلکہ یہ ہزاروں بعض اوقات پروسیسرز کو بیک وقت ہینڈل کر سکتے ہیں. جن آپریٹنگ سسٹمز کا میں نے ابھی نام لیا یعنی دا میک او ایس, ونڈوز, سولیرس, لینکس, میرے خیال میں یہ ہزاروں پروسیسرز کو ہینڈل تو نہیں کر سکتے بیک وقت, لیکن ایسے آپریٹنگ سسٹم ایگزسٹ کرتے ہیں اسپیشلی جو بڑے بڑے سپر کمپیوٹرز کے جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں. They are designed to handle all those processors simultaneously. ایک اور سوال, دنیا میں
کتنے آپریٹنگ سسٹمز ہیں. ونڈوز ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے, میک او ایس بھی کچھ جگہوں پہ نظر آ جاتا ہے, لینکس بھی خاصی جگہ پہ نظر آتا ہے. تو یہ تو 3 پاپولر ایگزامپلس ہوں گے, اس کے علاوہ بھی تو ہوں گے نا, یا نہیں؟ تو جناب کچھ 6-7 نہیں ہیں, 10-12 نہیں ہیں, میرے خیال میں دے آر ہنڈریڈز آف آپریٹنگ سسٹمس. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایز فار ایز پرسنل کمپیوٹرز آر کنسرن, اس میں تو ڈومیننٹ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ونڈوز فیملی کے ہیں. There are millions of PCs right now in the world which are running one of the Windows family operating systems. جہاں تک سرورز کا تعلق ہے وہاں پہ بھی ونڈوز خاصی پاپولر ہے, لیکن یونکس شاید اس سے تھوڑا سا زیادہ پاپولر ہے. یعنی یونکس فیملی میں بھی کئی آپریٹنگ سسٹمز ہیں. لینکس از این ایگزامپل آف دیٹ. اس کے علاوہ BSD بھی ایک یونکس فیملی کا ممبر ہے, اور بھی HP UX ہے, بتیرے ایسے آپریٹنگ سسٹم ہیں وچ آر پارٹ آف دا یونکس فیملیز. تو شاید سرورز پہ سب سے زیادہ پاپولر یہ یونکس فیملی کے آپریٹنگ سسٹمز ہی ہوں. پرسنل کمپیوٹرز میں there is no question about it, Windows is the most popular, the dominant operating system. تو ان 2 فیملیز کے علاوہ بھی there are hundreds of operating systems. ان میں سے بعض ایسے ہیں which are designed just for mainframes. اس میں سے بعض ایسے ہیں which are designed for just embedded applications. بعض ایسے ہیں which are designed for let's say just wearable computers. So there are hundreds of these operating systems. تو hundreds of operating systems تو ہیں, لیکن ان میں سے dominant جو ہے وہ تو ہم کہیں گے کہ ونڈوز ہے, یونکس ہے, لینکس ہے, میکنٹاش آپریٹنگ سسٹم ہے. اب ہم یہ چاہیں گے کہ ان چاروں آپریٹنگ سسٹمز کو ہم کسی طرح کمپیئر کریں, دیکھیں ان میں کیا چیزیں کامن ہیں اور یہ کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہے. یعنی میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم اس وقت یہ ڈسکس کریں کہ ان میں ویکنیسز کیا ہیں, خرابیاں کیا ہیں, ان میں اچھائیاں کیا ہیں. سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اے کمپیریزن آف دیز 4. سب سے پہلے تو سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ اچھا یہ آپریٹنگ سسٹم ہے یہ کس ہارڈ ویئر پہ چلتا ہے. تو جناب ونڈوز جو ہے وہ تو صرف پرسنل کمپیوٹرز پہ آج کل شاید چلتا ہے, یعنی IBM کمپیٹیبل پرسنل کمپیوٹرز پہ. میکنٹاش کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ صرف اور صرف میکنٹاش کے کمپیوٹرز پہ ہی چلتا ہے اور کہیں نہیں چلتا. لینکس جو ہے, لینکس کے بارے میں اچھی بات ہے کہ یہ بہت طرح کے کمپیوٹرز پہ چل جاتا ہے. یہ IBM کمپیٹیبل پرسنل کمپیوٹرز پہ بھی چل جاتا ہے, میکنٹاش پہ بھی چل جاتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ میرے خیال میں بعض بڑے بڑے مین فرینز پہ بھی چل جاتا ہے. اسپارک بیس جو کمپیوٹرز ہیں ان پہ بھی چل جاتا ہے. الفا بیس کمپیوٹرز ہیں شاید ان پہ بھی لینکس چل جاتا ہے. تو لینکس کے بارے میں یہ اچھی بات ہے کہ یہ ملٹیپل ہارڈ ویئر پلیٹ فارمز پہ چل جاتا ہے. یونکس جو ہے ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. یونکس بھی جو ہے وہ ملٹیپل ہارڈ ویئر پلیٹ فارم پہ چلتا ہے. عموماً یہ نسبتاً بڑے کمپیوٹر یعنی سرورز اور مین فریم پہ ہی چلتا ہے, لیکن یونکس کی کچھ ایسی ورژنز بھی ہیں جو پرسنل کمپیوٹرز پہ چل جائیں. ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چلوں, یہ میکنٹاش کا جو آپریٹنگ سسٹم جو ہے اصل میں یہ بھی یونکس بیسڈ ہی ہے. اس کا بڑا خوبصورت سا گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے, لیکن اس کے پیچھے یونکس کی ایک ورژن ہی چل رہی ہے جس کو شاید ماک کہتے ہیں, جو کارنیگی میلن یونیورسٹی میں ایک زمانے میں ڈیولپ ہوئی تھی. سو یہ 4 آپریٹنگ سسٹم ہم کمپیئر کر رہے ہیں, اس میں ونڈوز تو ایک طرف, باقی 3 جو ہے یعنی میکنٹاش کا آپریٹنگ سسٹم, لینکس اور یونکس, all 3 of them belong to the Unix family of operating systems. تو ہارڈ ویئر کے علاوہ ایک اور سوال جو آپ کو پوچھنا چاہیے کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں کہ یہ کتنا اسٹیبل ہے. یہ بار بار کریش تو نہیں ہو جاتا, بار بار مجھے اپنے کمپیوٹر کو ریبوٹ تو نہیں کرنا پڑتا. تو جناب یہ چاروں آپریٹنگ سسٹم جو ہے آج کل ان کی جو لیٹسٹ ورژنز ہیں دے آر کوائٹ اسٹیبل. یعنی یہ ہر دوسرے منٹ میں کریش نہیں ہو رہی ہوتی, بلکہ ہر تیسرے منٹ کے ہر تیسرے دن بھی شاید کریش نہ ہو رہی ہوں. لیکن اگر کمپیئر کیا جائے تو میرے خیال میں لوگوں کا اوپینین یہ ہوگا کہ ونڈوز جو ہے وہ ذرا کم اسٹیبل ہے. شاید میکنٹاش اس کے بعد آتا ہے اور لینکس بھی, لیکن سب سے اسٹیبل جو شاید the most stable of these operating system is the Unix operating system.
اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ سب سے پرانا آپریٹنگ سسٹم ہے. اگر آپ فار ایگزامپل ایچ پی سے اس کی یونکس کی ورژن خریدتے ہیں تو ان کے پاس وہ ورژن ہے, وہ خاصی دیر سے اسے مینٹین کر رہے ہیں. ان کے پاس جو یونکس ہے اس کی ایج خاصی زیادہ ہے, یعنی اس میں جتنی بھی خرابیاں تھیں وقت کے ساتھ ساتھ فکس ہوتی گئی ہیں. اس کی نسبت اگر آپ ونڈوز کو لیں, ونڈوز کی لیٹسٹ ورژن کو لیں, تو وہ بھی اتنی پرانی نہیں ہے, اس کی ایج اتنی زیادہ نہیں ہے, اس لیے اس کی اسٹیبلٹی بھی شاید اتنی زیادہ نہ ہو. ایک اور چیز جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ آپریٹنگ سسٹم یوز کرنا چاہتا ہوں تو ہاؤ مچ از گوئنگ ٹو کاسٹ می. میں نے کل دیکھا Amazon.com پہ جا کے کہ ونڈوز ایکس پی کی آج کل کیا قیمت ہے, تو پتا لگا $300. میکنٹاش او ایس وہ تھا $60 کا. لینکس کے بارے میں شاید آپ کو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ تو مفت میں ملتا ہے, لیکن مفت میں اگر آپ اسے ویب سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو چند دن لگ جائے اگر آپ فون لائن کے ذریعے سے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. تو عموماً لینکس جب آپ خریدتے ہیں تو آپ اسے خریدتے ہیں, مفت میں نہیں لیتے. یعنی آپ ایک ویب پہ جا کے اس کا آرڈر پلیس کرتے ہیں, آپ کو شاید $40, $50, $10, $20 خرچ کرنے پڑے, اس کے بعد جا کے سی ڈی روم کی صورت میں یہ آپریٹنگ سسٹم آپ کے پاس آتا ہے. تو اس کی پرائس جو ہے لینکس کی یہ ذرا ویری کرتی ہے. یونکس یعنی وہ آپریٹنگ سسٹم کی ورژن, یونکس آپریٹنگ سسٹم کی ورژن جو کہ سرورز یا مین فریم پہ چلتی ہے, وہ خاصا ایکسپینسو ہے, مے بی ان $1000s. آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں ایک اور سوال جو آپ کو پوچھنا چاہیے کہ اچھا یہ میں آپریٹنگ سسٹم خرید رہا ہوں, لیکن اس کے ذریعے میں کیا کچھ کر سکوں گا, یعنی کتنی ایسی اپلیکیشن سافٹ ویئر پیکیجز ہیں جو اس آپریٹنگ سسٹم پہ چلتے ہو. تو جناب دا گڈ نیوز اباؤٹ ونڈوز از کہ دیر از اے ہیوج نمبر, بہت ہی زیادہ تعداد ایسے پروگرامس کی ہیں وچ آر ڈیزائنڈ ٹو رن آن دا ونڈوز آپریٹنگ سسٹمس. میکنٹاش پہ ہیں خاصے ہیں, کافی ہیں, بٹ مے بی اونلی ان ہنڈریڈس یا پھر لو تھاؤزنڈس میں ہوں گے. لینکس پہ بھی آپ کو خاصے مل جاتے ہیں, یونکس پہ بھی آپ کو اچھی خاصی تعداد میں ایپلیکیشن سافٹ ویئر پیکیجز مل جاتے ہیں, لیکن دا لارجسٹ ویرائٹی از آف کورس اویلیبل فار دا ونڈوز آپریٹنگ سسٹم اونلی. ایک اور چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں یہ آپریٹنگ سسٹم خرید تو لیتا ہوں, لیکن اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی یا اگر میرے ذہن میں کوئی کوشچن ہوا جس کا اس کے ہیلپ سسٹم میں جواب نہ ہوا تو میں کیا کروں گا. یعنی یو شوڈ بی ورڈ اباؤٹ دا سپورٹ, کسی آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں کتنی سپورٹ اویلیبل ہے. تو ونڈوز کے بارے میں مناسب سپورٹ اویلیبل ہے فرام Microsoft and other people as well. Same is true for Macintosh and Linux کے بارے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, کیونکہ اگر آپ اس کو فریلی کہیں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کو سپورٹ نہ ملے. یعنی وہ کمپنی کہے گی کہ جناب سے ڈاؤن لوڈ تو کر لیں, لیکن کوئی سوال جواب آپ کو کرنا ہو, کوئی پرابلم ہو, ہم ذمہ دار نہیں. یونکس جو ہے, یونکس یعنی یونکس کی وہ ورژن جو عموماً مین فریم پہ سرورز پہ چلتی ہیں, تو ان کی سپورٹ جو ہے وہ خاصی ایکسپینسو ہوتی ہے, لیکن اٹ از اویلیبل, اٹ از دیئر. آج کل سیکورٹی کا بڑا چرچا ہے, یعنی آپ کا آپریٹنگ سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جس پہ اگر کوئی صاحب اٹیک کرے اس کمپیوٹر کو کسی طریقے سے وائرس کے ذریعے کسی طریقے سے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرے تو ان کو ذرا مشکل ہو, اس میں آسانی سے کسی وائرس کا آپ کے سسٹم پہ اٹیک نہ ہو سکے. تو جناب ونڈوز کی سیکورٹی جو ہے نا وہ اتنی اعلیٰ نہیں ہے. میکنٹاش او ایس کی مناسب ہے, لینکس کی بھی مناسب ہے, یونکس کی بھی مناسب, بلکہ سب سے اچھی تو یونکس کی ہی ہے. اینڈ دا ریزن دیٹ از سو کہ میک اور لینکس اور یونکس کی سیکورٹی اتنی مناسب کیوں ہے, بیکاز دے آر آل بیسڈ آن یونکس, اور یونکس واز ڈیزائنڈ ٹو بی لیٹس سے اے سیکیور سسٹم. ونڈوز کے بارے میں شاید ایسا نہیں تھا, لیکن اب ویری ریسنٹلی مائکروسافٹ نے اس کو اپنا ایک مشن بنا لیا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری کی ساری پروڈکٹس کو زیادہ سیکیور بنانا ہے. آخری چیز, جب آپ ایک آپریٹنگ سسٹم کو خریدتے ہیں تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ ہاؤ مینی ادر پیپل آر بائنگ اٹ. اگر زیادہ لوگ اس کو خرید لیں اس کا مطلب اچھا ہی ہوگا تبھی خرید رہے ہیں. تو جناب ونڈوز جو ہے اٹ از امیزنگلی پاپولر, اٹس دا موسٹ ڈومینیٹنگ آپریٹنگ سسٹم, دا موسٹ ڈومیننٹ آپریٹنگ سسٹم ان دا ورلڈ. میک او ایس جو ہے وہ اتنا پاپولر نہیں ہے, لینکس بھی جو ہے وہ بھی ونڈوز کے مقابلے میں اتنا پاپولر نہیں ہے, لیکن جہاں تک سرورز کا تعلق ہے اس پہ یونکس اور یونکس کی ورژنز جو ہیں وہ خاصی
پاپولر ہے. تو یہ تو تھا a short comparison of 4 popular operating systems. تو جناب آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے اس بارے میں ڈسکشن کی کہ یہ آپریٹنگ سسٹم کا رول کیا ہے کمپیوٹنگ میں, یہ کیا کام کرتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کے انویزیبلی بہت سارے کام کرتا ہے, بہت ساری چیزوں کو مینیج کرتا ہے, آپ کے پروسیسر کو, آپ کی میموری کو, ڈیوائسز کو, اسٹوریج کو, ایپلیکیشن انٹرفیس کو, یوزر, ان سب چیزوں کو مینیج کرتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپریٹنگ سسٹم کے 6 کمپوننٹس عموماً ہر آپریٹنگ سسٹم میں ہوتے ہیں. یعنی ایک تو لوڈر ہوتا ہے, اور پھر اس کا سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ یعنی کرنل ہوتا ہے, ڈیوائس مینیجر, فائل مینیجر, شیل اور گرافیکل یوزر انٹرفیس. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف طرح کے آپریٹنگ سسٹمز ہیں. سب سے سمپل مائنڈیڈ آپریٹنگ سسٹم ایسے ہیں جو ایک سنگل یوزر کی ایک سنگل ایپلیکیشن کو ایک وقت میں چلاتے ہیں. اس سے زیادہ کمپلیکس جو ہے وہ سنگل یوزر اور ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم ہے, یعنی وہ ایک آدمی کے لیے ایک سے زیادہ ایپلیکیشنز کو بیک وقت رن کر سکتے ہیں. سب سے کمپلیکس جو ہے وہ ہے ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم. دے کین ہینڈل ملٹیپل یوزرز رننگ ملٹیپل ایپلیکیشنز سائملٹینیسلی. اور ایک اور ٹائپ جو ہے وچ از ویری ڈفرنٹ فرام دیز فرسٹ 3 وہ ہے ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹمز, یعنی ایسے آپریٹنگ سسٹم جو عموماً امبیڈڈ ایپلیکیشنز میں یوز ہوتے ہیں فار انڈسٹریل ایپلیکیشنز, فار scientific applications, for maybe running robots and things of that order. تو یہ تو ایک ریویو تھا جو آج ہم ڈسکشن کی. اب ریویو کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم ہم نے کس بارے میں بات کرنی ہے. پچھلا لیکچر تو تھا کمپیوٹر سافٹ ویئر کے بارے میں, آج ہم نے ایک خاص سسٹم سافٹ ویئر کی بات کی. نیکسٹ لیکچر جو ہوگا دیٹ ول بی اباؤٹ ایپلیکیشن سافٹ ویئر. ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو یوزر سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتی ہے اور اس کے لیے وہ کام کرتی ہے جو وہ کر رہا جاتا ہے. ایک خاص, جسے کہتے ہیں نا, ایک خاص ٹائپ کا کام آپ کرنا چاہتے ہیں, اس کو ہم پرفارم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایپلیکیشن سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں. ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی مختلف کیٹیگریز ہیں. کیٹیگری سے مراد یہ ہے ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ مختلف کاموں کے لیے یوز ہوتی ہیں. جن کاموں کا ہم نیکسٹ ٹائم تذکرہ کریں گے, جن ٹائپس کی ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہم نیکسٹ ٹائم ریویو کریں گے, ان میں پہلی ٹائپ تو ہوگی دا سائنٹیفک انجینئرنگ اینڈ گرافکس ٹائپ. اس ٹائپ میں کامن چیز یہ ہے کہ یہ بہت شدید قسم کی فلوٹنگ پوائنٹ کیلکولیشنز اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. دوسری ٹائپ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ بزنس سافٹ ویئر کی ہوگی, جو آج کل آئی گیس اگر آپ پاکستان میں سافٹ ویئر بنانے کی ایک کمپنی کھولتے ہیں تو دیر اے ویری گڈ چانس کہ آپ بزنس ایپلیکیشنز یا بزنس ایپلیکیشن سافٹ ویئر ڈیولپ کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کی. پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر میں یہ ورڈ پروسیسرز آ جاتے ہیں, اسپریڈ شیٹس آ جاتی ہیں, پریزنٹیشن گرافکس آ سکتی ہیں, اسمال اسکیل ڈیٹا بیسز آ سکتے ہیں, تو ان کی ہم بات کریں گے. اور ایک اور کیٹیگری جس کا ہم اگلی دفعہ تذکرہ کریں گے وہ ہوگی انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر. یہ بھی بہت پاپولر ہوتے جا رہے ہیں. اور آخری چیز جس کا ہم نیکسٹ ٹائم تذکرہ کریں گے وہ ہوگی ایجوکیشنل سافٹ ویئر. یہ میرے خیال میں آج کل سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا سافٹ ویئر کا فیلڈ ہے, ایجوکیشنل سافٹ ویئر. اور اس کی ایک ایگزامپل تو میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں کہ وی یو کی ویب سائٹ جو ہے اٹ از این ایگزامپل آف ایجوکیشنل سافٹ ویئر. تو جناب اگلی دفعہ آپ سے ڈسکشن ہوگی ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی. سو انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.